بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الأمی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلہ واصحابہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ الحمد للہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے، خالق کائنات اللہ والا کی عنایت ہے۔ عطا میرا اللہ فرماتا ہے، اپنا کوئی بھی کمال نہیں۔ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اس کی رحمت شامل حال ہوں تو پھر کچھ بھی کسی طرح کی بات مشکل نہیں ہوتی۔ میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کا شکر ادا کرتا ہوں، جس قدر بھی شکر ادا کرو وہ کم ہوگا۔ ہر جمعۃ المبارک کو جمعہ کے بعد میں بیٹھ جاتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں، جس کے جی میں جو سوال آئے وہ کرے، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اور بحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ لوگ سوال کرتے ہیں اور بڑے الجھے ہوئے سوال کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کہتے کہ پروفیسر صاحب بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے شاہ صاحب بڑی ہمت ہے، جو بھی سوال کرتا ہے وہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ دعویٰ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ سوال کرو، جو تم سوال کرو گے میں جواب دیتا ہوں۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو راہیں آسان فرما دیتا ہے۔ تصوف پیری مریدی، یاد رکھیے ہم نے دونوں چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا لیا ہے۔ تصوف بعد کی ایجاد ہے، اور میرے نبی کے ہاتھ پر جو پہلا بندہ ایمان لے کے آیا تھا وہ میرے نبی کے بیعت ہوا تھا۔ اس وقت سے بیعت ہونا تو اس وقت سے ہے۔ تصوف صوف سے ہے، صوف اون کو کہتے ہیں۔ وہ لوگ سادہ لباس پہنتے تھے، اس لیے ان کو صوفی، سادہ لباس پہننے والے، صوف کا لباس پہننے والے کہا گیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ صفائی قلب سے ہے، دل کی صفائی سے ہے۔ صوفی اسے کہا گیا جس کا دل اللہ رب العزت جل وعلا نے علائش دنیا سے، دنیا کی گندگی سے جس کے دل کو پاک و صاف کر دیا ہو، اس کو پھر صوفی کہا جانے لگا۔ یہ تصوف، یہ بعد میں ایک الگ ٹرم چلی ہے تصوف کی، پہلے یہ ٹرم موجود نہیں تھی، یہ بعد میں شروع ہوئی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا، اللہ رب العزت جل وعلا کے محبوب بندوں کو اپنا ہم نوا بنانا۔ بحمدللہ ویسے میرے آج جو موضوع تھا نا وہ درود پاک تھا، جو میں ذہن میں موضوع لے کے آیا تھا۔ عموماً میں درود پاک کے موضوع پر، اور میں درود پاک کی فضیلت بیان کرتا ہوا یہ کہا کہ ان دنوں کہ میرے نزدیک سب سے اعلیٰ ترین فضیلت درود پاک کی یہ ہے کہ میرے قریب فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے، میرے قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس سے سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑا ہوگا۔ تصوف میں قرب ہی ہے، تصوف میں قرب ہی ہے کہ اپنے شیخ کا قرب حاصل کرنا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جنید بغدادی آپ ارشاد فرماتے ہیں، بدقسمت ترین مرید وہ ہے، کیا بولا؟ بدقسمت بدبخت ترین مرید وہ ہے کہ جس کا شیخ زندہ ہو پھر اپنے شیخ کی خدمت میں حاضری نہ دے۔ یہ قرب ہے نا، جو میں نے کہا نا کہ میرے نبی فرماتے میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا، یہ قرب ہے۔ میں الحمدللہ تعالیٰ جامعہ رضویہ میں جب پڑھا کرتا تھا تو استاد محترم نے بڑی پیاری بات فرمائی تھی کہ یاد رکھنا کہ سب سے زیادہ وہ شاگرد لائق ہوگا جو استاد کے سامنے بیٹھا ہے۔
جو دائیں بائیں بیٹھا ہے وہ اتنا لائق نہیں ہوگا جتنا لائق وہ ہوگا جو براہ راست استاد کے سامنے بیٹھا ہے۔ پھر بہت دیر کے بعد تحقیقات سے یہ ثابت ہوا کہ انسان جب گفتگو کرتا ہے یہ اس کی آنکھوں سے مخصوص قسم کی ریز نکلتی ہیں، ویوز نکلتی ہیں، وہ جو شعائیں نکلتی ہیں وہ مد مقابل کو متاثر کرتی ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں گے کہ آپ کسی کی نظر میں نظر ڈال کر دیکھیں، وہ زیادہ دیر تک نہیں دیکھ سکے گا اگر وہ آپ سے کم تر ہے، نظر نہیں جھکا لے گا، اپنی نظریں نیچی کرنے کا جھکا لے گا۔ براہ راست شیخ کی خدمت پہ حاضر ہونے کا یہی فائدہ ہوتا ہے، صفائے قلب میسر آ جائے۔ حضرت غوث پاک جن کی آج کل 11 شی منائی جا رہی ہے، اس مہینے کا تعلق بھی انہی کے ساتھ ہے۔ آپ کا مشہور ارشاد گرامی قدر ہے، آپ کا جی چاہے تو نیٹ پر آپ کے مشہور ارشادات گرامی دیکھ لیں، آپ کو مل جائے گا، مشہور ارشاد گرامی قدر ہے۔ کوئی دن رات بھی مہد سے لے کے پنگوڑی سے لے کے لاحد تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کا وہ قرب نہیں پا سکتا جو شیخ کی وساطت سے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ جو شیخ کی وساطت سے اللہ رب العزت جل وعلا عطا فرما دیتا ہے، وہ قرب اللہ رب العزت جل وعلا کی ایک رحمت ہے۔ جب ایک انسان، آپ جانتے ہیں، آپ کے علم میں ایک بات ہوگی، بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی انسان جب دل کا مریض ہوتا ہے اس کے ایک بیٹری رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ جی رکھتے ہیں نا۔ پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا، جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے پتہ چل رہا ہے انسان کے اندر ایک کرنٹ ہے 0.5 کرنٹ انسان کے اندر پایا جاتا ہے۔ ایک جے پی ریڈیو انسان کے کرنٹ سے چل سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سردی کے موسم میں جب آپ ٹھنڈے پانی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو رد عمل کے طور پر آپ کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے ہیں نا؟ کون سی چیز کھڑی کرتی ہے؟ دل کو وہ کرنٹ ہی چلاتا ہے۔ جب وہ کرنٹ بہت زیادہ ویک ہو جاتا ہے تو اس کی معاونت کے لیے بیٹری رکھتے ہیں۔ سائنسدان پوری تحقیقات کر رہے ہیں کہ روح کس چیز کا نام ہے۔ رب کائنات جل وعلا نے ارشاد میں تھا کہ یسألونک عن الروح، اے محبوب مکرم آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے، روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، ان کو فرما دیجئے روح میرے رب کا حکم ہے۔ روح میرے رب کا شیخ روح ہی کی پرورش کرتا ہے، نبی سے روحانیت ہی میسر آتی ہے، وہ ایک کرنٹ ہے اور پھر یہ ایک سے دوسرے کی جانب منتقل ہوتا ہے۔ اس تصوف کے تسلق کے ساتھ کہ جب ایک کا دوسرے کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، اسی لیے جب بھی آپ کسی کو اپنا شیخ بنائیں گے اس کے لیے شرط کیا ہے کہ آپ تحقیق کریں گے اس کا سلسلہ رسول رحمت تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، اس کا سلسلہ رسول رحمت تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا۔ سلسلہ والا کیسے کہتے ہیں؟ نہیں، سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو، پنجابی میں جس کو آپ سنگل کہتے ہیں، عربی زبان میں سلسلہ کسے کہتے ہیں؟ زنجیر کو۔ اردو میں استعمال کرتے ہیں فلاں کو پابند سلاسل کر دیا، یعنی اس کو زنجیروں میں جکڑ دیا۔ ایک کے ساتھ دوسری کڑی کا ملنا اس کو سلسلہ کہتے ہیں۔ زنجیر اسی طرح بنتی ہے، ایک کڑی دوسری کڑی کے ساتھ ملتی چلی جاتی ہے، اور جب کئی کڑیاں مل جاتی ہیں پھر وہ زنجیر کہلواتی ہے، تنہا کڑی زنجیر نہیں کہلواتی۔ زنجیر کب بنتی ہے؟ جب کئی کڑیاں آپس میں تسلسل کے ساتھ سلسلہ وار کئی کڑیاں مل جاتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں زنجیر۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس شیخ کی آپ بیعت ہونا چاہتے ہیں اس کا سلسلہ، اس کا تعلق رسول رحمت کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا تعلق اگر رسول رحمت کے ساتھ ہے پھر کمال شیخ کا نہیں ہوا کرتا، کمال پیچھے سے آتا ہے۔ یہ بجلی، لائٹوں کا جلنا اس بات کی دلیل ہے کہ بجلی موجود ہے۔ بجلی کا موجود ہونا
اس بات کی دلیل ہے کہ پاور ہاؤس زندہ ہے۔ اگر پاور ہاؤس ڈیڈ ہوگا، مرا ہوا ہوگا، تو بجلی نہیں آ سکتی۔ یہ جو تار جس کے ساتھ ہم نے کنیکشن کر کے یہ بجلی حاصل کی ہے، تار کا اپنا کمال نہیں ہے، کمال پاور ہاؤس کا ہے۔ کمال کس کا ہے؟ پاور ہاؤس کا ہے۔ اگر پاور ہاؤس ڈیڈ ہو تو بلب نہیں جل سکتا۔ اللہ کی عزت کی قسم اگر مدینے کا پاور ہاؤس زندہ نہ ہوتا، ہم میں کوئی بھی صاحب ایمان نہ ہوتا۔ پاور ہاؤس ہے، دیکھا یہ جاتا ہے، اس پاور ہاؤس کے ساتھ تعلق ہے۔ اسی لیے علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ شیخ کے لیے چند شرطیں ہیں۔ جس کو آپ اپنا پیر بنانا چاہتے ہیں، شیخ بنانا، مرشد لفظ نہیں ہوتا، مرشد ہوتا ہے، شین کے نیچے زیر پڑھنی ہے آپ نے، مرشد غلط ہے، مرشد رشد و ہدایت کی راہ بتانے والا۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جس کو تم اپنا مرشد بنا رہے ہو، کیا رسول رحمت کے راستے پہ چلتے، اس میں حضور کا کرنٹ ہے، اس کے عادات و اطوار، اس کے خصائل، اس کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں، کہیں رسول رحمت کی سنتوں کا تارک تو نہیں ہے۔ آپ نے مشہور قول سنا ہوگا کہ اگر آپ کو فضا میں اڑتا ہوا کوئی شخص ملے اور رسول رحمت کی سنتوں کا تارک کو سمجھو اس کو شیطان اٹھایا جا رہا ہے، یہ مرشد ہونے کے لائق نہیں ہے۔ مرشد ہونے کے لائق کون ہوگا؟ کہ جس میں وہ رنگ ہو جو مصطفیٰ کریم کا رنگ ہے، تبھی وہ بلب جلے گا نا، تبھی جلے گا نا۔ اگر یہ چیز ہو ہی نہ استاد کے اندر، وہ کرنٹ ہی نہ ہو جو پاور ہاؤس کی خصوصیت ہے، بلب کیسے جلے گا؟ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے، پھر یہ رسول رحمت تک کی نہیں۔ میں نے کیا کہا؟ پھر یہ رسول رحمت تک کی نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے۔ قرآن مجید فرقان میں سورہ فتح شیفہ ہے، میرا اللہ میرے نبی سے فرماتے ہیں، ان الذین یبایعونک، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اپنے رب کی بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، دیکھنے والا کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں پر آپ کا ہاتھ ہے؟ نہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر آپ کا نہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ پھر بیعت ہونے والا کس کی بیعت ہوتا ہے؟ وہ تو پیر کی بیعت نہیں ہوتا، تو اللہ کی بیعت ہوتا ہے۔ پھر جو نافرمانی کرتا ہے، پھر کس کی نافرمانی کرتا ہے؟ معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ۔ اگر کوئی جعلی وغیرہ، وہ غلط پیر، جعلی پیر کی بیعت ہے، اس کی نافرمانی کرے تو جدا بات ہے۔ اگر صحیح پیر کی نافرمانی کرتا ہے، پھر اس کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے۔ کتنے مرید آپ کو ملیں گے کہ جی پیر کے ساتھ بیعت ہوئے تھے، پھر کام نہیں چلا، پریشانی بڑی بڑھ گئی۔ میں آپ کو ایک سوال نہ بات سمجھانے کے لیے مثال دے کے پھر بعد میں بات کرتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کہ ایک آدمی آپ کو کہے کہ آپ نے صبح سٹاپ پر مجھے ملنا ہے، اتنے بجے، 7 بجے ملنا ہے، آپ کہیں بھائی میں آؤں گا، وہ کہے کہ جی آ جائیں، میں وہاں انتظار نہ کرتا رہوں، آپ کہیں گے بھائی میں آ جاؤں گا، پریشان نہ ہو، وہ کہیں یار کہیں بھول نہ جانا، مجھے بہت ضروری کام ہے، اتنے بجے تو وہاں پہنچ جاؤ۔ آپ کہتے جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ اب وہ بندہ چپ ہو جائے گا کہ نہیں؟ آپ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ میں پہنچ جاؤں گا، اب وہ بندہ چپ ہو جائے گا نا؟ کیا کہے گا؟ یا اب اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں رہے گی، اب یہ ضرور پہنچے گا۔ پھر اگر وہ نہ پہنچے تو پھر اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا اللہ کی طرف سے؟ بتائیے بھلا، نقصان اس کا ہوگا نا، اس نے جھوٹا وعدہ کیا۔ پیر کے ہاتھ پر جو وعدہ کیا وہ پیر کے نہیں میرے نبی کے ہاتھ پہ کیا ہے، نبی کے نہیں اللہ کے ہاتھ پہ وعدہ کیا ہے۔ پھر پیر اسے کہے کہ پابندی کے ساتھ انہیں نماز پڑھنی ہے، ہر ممکن اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے، تو یہ پھر اس پیر نے نہیں کہا، یہ مرضی پیر کی نہیں ہے۔ میرے نبی کے دربار مقدس میں کو بندہ حاضر ہوا تھا بیعت ہونے کے لیے، بیعت ہو گیا تھا،
بیعت ہونے کے بعد چند دن کے بعد وہ کہنے لگا میری بیعت مجھے واپس کر دیجئے، میں بیعت نہیں ہونا چاہتا۔ میرے نبی نے فرمایا اب یہ اختیار میرے پاس نہیں، یہ اختیار اب رب کے پاس چلا گیا ہے، میرے پاس اختیار نہیں کہ میں تیری بیعت واپس کر سکوں۔ پھر وہ مرید کس کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے؟ اللہ کے ہاتھ پر۔ پھر جو حکم پیر دے رہا ہے، اسی لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منصب خلافت میں متمکن ہوئے تھے تو سیدنا صدیق اکبر نے سب سے پہلا جو خطاب فرمایا تھا، جو گفتگو کی تھی، وہ یہ تھی، او لوگو تم پر میری اطاعت کرنا واجب ہے۔ کیا فرمایا تھا؟ تم پر میری اطاعت کرنا واجب ہے۔ اس وقت تک واجب ہے جب تک میں اپنے کریم آقا مصطفیٰ کریم کی اطاعت کروں۔ اگر میں حضور کی اطاعت نہ کروں تو تم پر میری اطاعت کرنا واجب ہے نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ روزانہ معمول کی نماز لے سکتے ہیں کہ جب امام صاحب آپ کی ابتدا، آپ کے پیچھے مقتدا بن کر، آپ مقتدی ہیں، امام مقتدا ہے، جب آپ اس کی اطاعت میں، اس کی اقتدا میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ پر امام کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ فرض کہنے کوئی حرج نہیں، فرض کہنے واجب کہنے لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ اگر امام رکوع میں جائے تم سجدہ میں چلے جاؤ، نماز باطل ہو جائے گی۔ نماز کس کی پڑھتے ہیں؟ امام جب تک قیام کرے گا تم میں کسی کی جرت نہیں رکوع میں جاؤ، وگرنہ تمہاری نماز تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ امام جب تک رکوع میں ہے تمہیں رکوع میں رہنا ہوگا، تم سجدے سے رکوع سے سر اٹھا کے تمہاری نماز ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، باطل قرار پائے گی۔ اللہ حاضر کیا امام کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ نماز کس کی پڑھتے ہو؟ اطاعت کس کی کر رہے ہو؟ اگر امام کی اطاعت سے سر نکالو گے تو نماز ہو جائے گی؟ امام کی اطاعت کب تک کرو گے؟ جب تک امام میرے نبی کی اطاعت کرے گا۔ اگر امام 3 سجدے کر دے تو اسے ٹوکیں گے کہ سر حضرت پٹری سے نہ اتریے، میں آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں، آپ کی اطاعت کرتا ہوں، انکار نہیں کرتا۔ انکار کروں گا تو میرا رب میری نماز میرے منہ پہ دے مارے گا۔ میں آپ کی اطاعت کروں گا مگر تب تک کروں گا جب تک تم میرے نبی کی اطاعت کرو گے۔ یہی ہے شیخ کی اطاعت۔ پھر حقیقت میں آپ نے امام کی اطاعت تو نہیں کی۔ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حقیقت میں آپ نے امام کی اطاعت کس کی اطاعت کی ہے؟ نبی کی اطاعت کی ہے، نبی کے وسیلہ سے پھر اللہ کی اطاعت کی ہے۔ ایسے ہے نا، اس کی نافرمانی اس کی اب سمجھیے کہ اب پیر کیا بنا۔ اب پیر کی فرما برداری کس کی فرما برداری ہوئی؟ نبی کریم کی۔ اور نبی کریم کی فرما برداری وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وہ کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ کب تک کی جائے گی؟ جب تک وہ پیر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، آپ اس کی اطاعت کریں گے، پھر یہ اس کی اطاعت نہیں ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی۔ پھر جب آپ اس کی نافرمانی کریں گے تو پھر کام بگڑے گا، پھر حالات بگڑ جائیں گے، بیماریاں آ جائیں گی، پریشانیاں آ جائیں گی کہ آپ مسلسل اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، مسلسل نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ رب کائنات جل مجدہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں ایک حکم ارشاد فرمایا، اور یہ حکم اس قدر اہم حکم ہے۔ میرے کریم فرماتے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ قرآن مجید فرقان پورے قرآن پاک سے کوئی بھی سورت پڑھ لیں نماز میں، کوئی ایک اتنی بڑی آیت پڑھ لیں جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہے، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ اگر کوئی آدمی غلطی کے ساتھ رکوع کی تسبیح سجدہ میں پڑھ لے، سجدہ کی تسبیح رکوع میں پڑھ لے، نماز ہو جائے گی۔ کوئی بندہ سرے سے ہی تسبیح نہ پڑھے، رکوع کر لے، سرے سے ہی تسبیح نہ پڑھے، نماز پھر بھی ہو جائے گی، اگرچہ ناقص ہوگی، کوئی سنت کا تارک ہوگا۔ سمی اللہ لمن حمدہ کہنا تھا، اس نے اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھا لیا رکوع سے، جان بوجھ کے نہ کیا ہو، غلطی کے ساتھ کیا ہو،
نماز اس کی ہو جائے گی، سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تکبیرات انتقالی ساری کی ساری سنت ہیں، لیکن فاتحہ کی ایک ایک آیت واجب ہے۔ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے، ایک آیت بھی چھوڑ دیں گے نماز نہیں ہوگی۔ جان بوجھ کے چھوڑیں گے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر جان بوجھ کے نہیں چھوڑتے، غلطی سے جڑ گئے ہیں، تو آخر میں سجدہ سہو جب تک نہیں کریں گے نماز نہیں ہوگی۔ لا صلاۃ، میرے نبی فرماتے لا صلاۃ، نہیں نماز ہوتی الا بفاتحۃ الکتاب، جب تک تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا نماز نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ میں ذرا غور کیجئے کہ کیا کچھ ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ کیا ہے؟ اللہ کی حمد ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ، جو کہ پہلے لفظ رب ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے تربیت فرمانے والا، اور کوئی اس وقت تک تربیت نہیں کر سکتا جب تک مربی کے دل میں صاحب تربیت کی محبت نہ ہو۔ زیادہ تفصیل میں جاؤں گا نا، وقت بہت زیادہ صرف ہو جائے گا، آپ کہیں گے یہ اچھا تھا کوئی اور ہی موضوع ہو جاتا۔ اگر میں نے آپ کو کچھ سمجھانا ہو، تربیت کرنی ہو، تو میرے دل میں آپ کی محبت ہوگی تو تربیت کروں گا، وگرنہ ڈنڈی ماروں گا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ استاد شاگرد کو تب ہی پڑھائے گا جب استاد کے دل میں شاگردگی۔ اگر شاگرد نافرمان گستاخ ہو تو استاد اس کو چاہے بھی تو نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ اللہ رب ہے، کائنات کی تربیت فرما رہا ہے، اور تربیت کرنے کے لیے رحم شرط ہے، اس لیے فرمایا وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اور پھر اختیارات کی بھی ضرورت ہے۔ اگر مجھے اختیار ہی نہیں ہے تربیت کرنے کا تو میں تربیت کر کیسے سکتا ہوں؟ بھئی جو اسکول میں، مدرسہ میں جس ٹیچر کو اختیار ہے کہ تو طلباء کو پڑھا، وہی پڑھائے گا یا غیر بھی آگے پڑھائے گا؟ اس لیے وہ اللہ مالک یوم الدین، پوری کائنات کا مالک بھی اختیار ہے، وہ رب بھی ہے، رحمان بھی ہے، اختیار بھی رکھتا ہے۔ پھر بندہ اقرار کرتا ہے میں نافرمانی نہیں کروں گا، میں تربیت حاصل کرنا چاہتا ہوں، ایاک نعبد، میں تیرے حضور عبادت کے لیے سر جھکاتا ہوں۔ عبادت کا لفظ منتہا درجے کی عاجزی، انکساری، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، یعنی میں تیری نافرمانی نہیں کرتا، تو رحیم ہے، کریم ہے، میری تربیت فرما رہا ہے، میں حاضر ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سب کچھ اقرار کرنے کے بعد اب آگے کیا کہتا ہے؟ تربیت کیسی ہوتی ہے؟ سب کچھ پہلے تربیت کا گزرا۔ میری بات کی سمجھ آپ کو آئی کہ نہیں آئی؟ کہیں بھی کنفیوژن ہو تو آپ سوال کر لیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ، ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، جو رب ہے، تربیت کرنے والا ہے عالمین کی۔ تربیت کے لیے رحمت کی ضرورت ہے، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اقرار کر لیا۔ پھر اختیار کی ضرورت ہے، وہ مالک ہے یوم الدین کا۔ پھر یہ کہ اس کا اس سے رابطہ بھی ضروری ہے۔ کہا کہ ایاک نعبد، مولا میں تیری ہی بات کرتا ہوں، ایاک نستعین، اور تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ اب رب نے بتایا تربیت، پہلے تربیت کا ذکر ہو رہا تھا نا۔ تربیت کیا ہے؟ بندہ کیا کہتا ہے؟ پہلے سب کچھ کیا کیا؟ اللہ کی حمد کی، اللہ کی صفات کا اقرار کیا، کائنات کا مالک اسے مانا۔ اب عرض کیا کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، مولا میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ مجھے سیدھی راہ پر چلا۔ یہ مانگا۔ تربیت یہی ہے نا کہ میری تربیت کر دے، میں کیا چاہتا ہوں۔ اور یہ سکھایا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ یہ میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا کہ تم ایسے کہنا، یہ اللہ نے، اور اس کو اتنا لازم کرا دیا کہ ہر نماز میں تجھے ضروری اس کو پڑھنا ہے۔ اگر نہیں پڑھے گا تو تیری نماز ہے، ہر رکعت میں تجھے یہ پڑھنا ہے۔ ایسے ہے نا؟ پھر بندہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مولا مجھے اس راہ پہ چلا جو سیدھا راستہ ہے۔ کس راہ پہ چلا؟ جو پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ پڑھ دیجئے، مشکل تو نہیں ہے نا؟ کیا یہ بات حیران کن نہیں ہے؟ آپ مجھے یہ کہیں کہ شاہ جی مجھے جو جمرہ روڈ پر پھاٹک ہے نا،
ड्राई पोर्ट का, आप मुझे फाटक पर पहुंचा दें। आप मुझे ये कहें शाह जी मुझे फाटक पर पहुंचा दें, फिर कहें यहाँ मस्जिद से बाहर निकालें, फिर दाएं बाएं जाएं, सामने सड़क आएगी, सड़क सीधी उस पर चलते रहें, फिर वहाँ पहुंचा दें। मैं कहूँगा अगर तुझे पता है तो खुद ही चला जा। मुझे क्यों कह रहा है? अगर मुझ पर यकीन है फिर चुप कर जा। तूने कह जो दिया कि मुझे फला जगह पहुंचा देना, पहुंचा दूंगा। लेकिन रब ने क्या फरमाया? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये क्या है? ए अल्लाह मुझे सीधी राह पर चला। फिर आगे के कहा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मौला उनकी राह पर चलाना जिन पर तेरी नेमतें नाज़िल हुई हैं। तो तुझे बताने की जरूरत क्या है? तुझे बताने की जरूरत क्या है? अपने रब को ब्रीफ कर रहा है, अपने रब को कह रहा है मौला उनकी राह पर चलाना। तेरे रब को नहीं पता मैंने किस राह पर तुझे चलाना है? पहले कहता इहदिना सिरातल मुस्तकीम, फिर कहता सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मौला उनकी राह पर चलाना जिन पर तेरी नेमतें नाज़िल हुई हैं। तो रब को नहीं पता सिरात मुस्तकीम कौन सी है, किन पर मेरी नेमतें नाज़िल हुई हैं? तू बता रहा है अपने रब को कि उन लोगों की राह पर चलाना जिन पर तेरी नेमतें नाज़िल हुई हैं, गैरिल मग़दूबि अलैहिम, कहीं उनकी राह पर न चला देना जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ। सुभान अल्लाह, रब को समझा रहा है कि मुझे सीधी राह पर चलाना। फिर सीधी राह भी बता रहा है कौन सी सीधी राह है, उस राह पे चलाना, उस राह पे ना चलाना खुद ब्रीफ कर रहा है। और ये सिखाया भी रब नहीं है, कमाल की बात नहीं, ये सिखाया भी रब नहीं है। दरअसल बात ये है कि मेरा अल्लाह हमें एक एहसास दिलाना चाहता है कि मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के 72 ग्रोह हो जाएंगे। क्या बोला? हर ग्रोह ये कहेगा मैं सिराते मुस्तकीम पे हूं। हर ग्रोह क्या कहेगा? मैं सिराते मुस्तकीम पे हूं। हर ग्रोह की ही यही दावा है, हर ग्रोह का, मैं सीधी राह पर हूं, मैं सीधी राह पर हूं, मैं सीधी राह पर हूं। एक आम शख्स कैसे समझेगा सीधी राह कौन सी है? वो भी कहता सीधी राह, वो भी कहता सीधी राह, वो भी कहता सीधी राह। रब को तो पता है, रब हमें बताता है कि तुम्हें तब पता चलेगा सीधी राह है जब ऐसे लोगों की राह पर चलोगे जिन पर मेरी नेमतें नाज़िल हुई हैं। अब मैं आपको एक मिसाल देकर समझाऊंगा। मुझे बताइए, जिस दरख्त को फल लगे, जिस दरख्त को फूल भी आए, जिसके पत्ते सब्ज़ो शादाब हों, जिसको ताज़ा बताज़ा कौंपलें भी निकलें, वो दरख्त जड़ों में जड़ें उसकी सलामत होती हैं कि नहीं? उसकी जड़ें जिंदा होती हैं कि मुर्दा? उसका ताल्लुक जड़ों के साथ होता है कि नहीं? जिस दरख्त को फल ना लगे, फूल ना लगे, पत्ते सब्ज़ो शादाब ना हों, जिसको ताज़ा कॉम्प्लेन नरमो नाजक ना निकलें, क्या माना होता है? इसकी जड़ें मुर्दा हैं, सूख गई हैं, इसका जड़ों से ताल्लुक नहीं है। अगर जड़ों से ताल्लुक होता तो ये सरसब्ज़ो शादाब होता, इसको फल लगते। अब तू तलाश कर किस जमात में अल्लाह के वली पाए जाते हैं। अब तू तलाश कर दाता साहब किस जमात पे पाए जाते हैं? अहले सुन्नत व जमात में। गौसे पाक किस पे पाए जाते हैं? ख्वाजा साहब किस पे पाए जाते हैं? बाबा साहब किस पे पाए जाते हैं? पता चला कि जिन में दरख्तों को फल लगा हुआ है ना, वही सिरात मुस्तकीम है, वही सीधी राह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अब अगला स्टेप देखिए, ये कौन कह रहा है मुझे सीधी राह पर चला? जो नमाज है, वुजू करके आया, सर्दी के मौसम में यख बस्ता रात थी, सुबह तहज्जुद के वक्त उठा, ठंडे पानी से वुजू किया, ठंडे पानी से वुजू करके ठठरती हुई रात में उसके ऊपर लिबास भी इतना भारी बोझ वाला न था, वो हाथ बांध कर निगाहें झुका कर रब से कह रहा मौला मुझे सीधी राह पर चला। एक करीब बिस्तर पर लेटा हुआ ख्वाब खरगोश के बदली है, वो तो कह नहीं रहा है मुझे सीधी राह पर चला। क्या नमाज पढ़ने वाला सीधी राह पर नहीं है?
میری بات کی سمجھ آپ کو آ رہی ہے نا؟ کیا نماز پڑھنے والا جو یک وسطہ رات میں، ٹھنڈی رات میں وضو کر کے مصلی پر کھڑا ہے، وہ سیدھی راہ پہ نہیں ہے؟ او بھائی تو سیدھی راہ تو چل رہا ہے، کہہ رہا مولا مجھے سیدھی راہ پر چلا۔ یہ تو وہ کہے کہ جو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ حج کرتا ہے، نہ زکوٰۃ کر دیتا ہے، وہ کہے مولا مجھے بھی سیدھی راہ، مولا اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھی راہ پر چلا۔ میری بات کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بات حیران کن ہے کہ نہیں ہے؟ حیران کن ہے نا کہ نماز پڑھنے والے کو حکم ہے تو ہاتھ باندھ کے ساری عاجزی انکساری کے تقاضے پورے کر کے ہر رکعت میں اپنے رب سے کہے مولا مجھے سیدھی راہ پر چلا۔ وہ یار تو نماز پڑھ رہا ہے، سیدھی راہ نہیں تو اور کیا ہے؟ غلط راہ تو نہیں ہے نا کہ تو چل رہا؟ یہ دعا وہ مانگے کہ جو بستر پہ لیٹا ہے، جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، یہ تو کہتا اس کو بھی سیدھی راہ پہ چلا، میں تو چل رہا ہوں، مگر تو کہہ رہا مولا مجھے سیدھی راہ پر چلا، اسے کہہ نہیں رہا۔ بات سمجھاؤں آپ کو؟ آپ شیخ پورہ روڈ پہ کھڑے ہو جائیں، آپ کا جی چاہے میں نے جانا ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا جی چاہے میں داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہاں سے آپ چلیں نشاط آباد چلے جائیں، شیخ پورہ روڈ پہ کھڑے ہو جائیں۔ آپ نے پوچھا کسی شخص سے کہ میں جی داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سونا ہے، میں وہ کہے کہ سندھ سے آیا ہوں، دوسرے صوبے سے آیا ہوں، پنجاب میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، مجھے راستے کا کوئی علم نہیں ہے، آپ مجھے بتائیے کہ میں داتا صاحب جانا چاہتا ہوں، میں کیسے جاؤں؟ تو آپ اس سے کیا بتائیں گے؟ یہاں سے کیا کر، یہاں سے ڈائی پورٹ پھاٹک پہ جانا، وہاں سے دائیں طرف جانا، جس طرح موٹر سائیکل پہ، رکشے پہ، موٹر سائیکل جیسے نشاط آباد پہنچ جانا، وہاں شیخ پورہ روڈ کی طرف کھڑے جانا، وہ بسیں جاتی ہیں لاہور کو، تو لاہور چلے جانا۔ اب وہ دعا کرے گا اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر وہاں تک لے جائے۔ کیا خیال ہے کون دعا کرے گا؟ جو راستے پر روانہ ہو رہا ہے، تو جو اپنے گھر میں بیٹھا وہ بھی کہے گا، وہ تو راستے پہ چل ہی نہیں رہا۔ کہے گا کون؟ جو راستے پر جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں چل تو پڑا ہوں، اے مولا اچکوں کے ہاتھوں نہ چڑھ جاؤں، مجھے سیدھی راہ پہ چلانا کہ میں وہاں تک پہنچوں۔ بس سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پھر وہاں کوئی بندہ کھڑا ہے، یہ بیچارہ نوبارد ہے، پنجاب میں پہلی مرتبہ آیا، وہ دیکھ رہا ہے کوئی بس ادھر کو جا رہی ہے، کوئی ادھر کو جا رہی ہے، وہاں جا کے پھر کنفیوژن کا شکار ہو گیا، اب میں کیا کروں، میں کس بس پہ سوار ہوں؟ تو کئی بسیں ہیں، مجھے کہا تھا نشاط آباد جانا پل کے قریب اور کھڑے ہو جانا، وہاں ایک بس پہ سوار ہو جانا تو لاہور پہنچ جائے گا۔ اب پھر وہ بیچارہ پریشان ہو گیا کہ میں کیسے داتا صاحب پہنچوں۔ اس نے پھر کسی سے پوچھا بھائی یہاں تو کئی بسیں ہیں، مجھے کسی نے بتایا وہاں چلا جا، ایک بس لاہور کو جاتی ہے، کوئی ادھر کو جاتی ہے، کوئی ادھر کو جاتی ہے۔ اگر وہ بندہ دیانتدار ہے تو یہ سمجھا دے گا بھائی جو ادھر کو بس جاتی ہے وہ فیصل آباد کو جاتی ہے، اور جو ادھر کو جاتی ہے وہ لاہور کو جاتی ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، وہ بتا کے چلا گیا۔ اب ادھر تو کئی جا رہی ہیں، کوئی ایک تو نہیں جا رہی، وہ بھی ہیں جو دھوکے باز ہیں، جو کھرڑے والے جا کے اتار دیں گے، کئی ہوں گے انہوں نے سانگلے جانا ہے، وہ شاہپور جا کے اتار دیں گے، ہے نا، اور کئی ہیں وہ گجرا والا جانا چاہتے ہیں، وہ شیخ پورے جا کے اتار دیں گے۔ پھر اس کو پریشانی ہوگی کہ اب میں کیا کروں؟ کسی نے بتا دیا بھائی ساری بسیں لاہور کو نہیں جاتی، اس سے کسی ایک بس سے بیٹھنا چاہا، وہ جا رہی تھی ادھر، اس نے کہا جی بس میں سوار لگے، جی کہاں جانا؟ لاہور۔ اس نے کہا پیچھے ہٹ جا، وہ بیچارہ پیچھے ہٹ گیا، ادھر تو لاہور والی بس جاتی تھی، اس سے مجھے پیچھے ہٹا دیا۔ دوسری بس میں سوار ہونے لگا، اس نے کہا پیچھے ہٹ جا، لاہور کے نہیں جانے۔ مجھے تو ابھی کسی نے بتایا تھا ادھر کو جو بس جاتی لاہور کو جاتی، مجھے کوئی سوار ہی نہیں کرتا۔ اس سے کسی نے پوچھا بھائی وہ پہلے نے غلط بتایا گا، تو بتا دے۔ اس سے بتاؤ نہیں ساری لاہور کو نہیں جاتی، سڑک یہی ہے مگر ساری لاہور کو نہیں جاتی۔ کون سی جائے گی؟ دیکھ لینا، کسی سے پوچھ لینا،
کئی دغاباز فریبی ہوتے ہیں، وہ لاہور لے کے نہیں جاتے، بندہ پریشان ہو گیا میں کیا کروں، خیر پوچھ پچھا کے وہ لاہور چلا گیا۔ اب میں تم کو اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، سارے رات دعا کر دے کرے گا کہ نہیں، مجھے مولا مجھے سچ پہنچا دے، ایک دن الصراط المستقیم، مجھے سیدھی راہ پہ رکھنا، وہ چکا مجھے ہوا کر کے نہ لے جائے، مجھے سیدھی راہ پہ رکھنا، مجھے سیدھی راہ پہ رکھنا، بھول نہ جاؤں، بڑا کٹھن راستہ ہے، داتا صاحب تک جانا اتنا آسان نہیں ہے، معلوم نہیں راستے میں کتنے سٹاپ آئیں گے، مجھے کہاں اترنا مجھے تو پتہ ہی نہیں، اے اللہ تو ہی کرم کرنا مجھے میری منزل تک۔ یہ دعائیں کون مانگے گا؟ جو منزل پر روانہ ہو چکا ہے، جو بستر پہ لیٹے وہ تو دعا مانگے گا ہی نہیں، وہ تو دعا مانگے گا نہیں، دعا تو وہ مانگے گا جو ہاتھ باندھ کر مصلی پہ کھڑا ہو چکا ہے، دربار مصطفیٰ میں جانا چاہتا ہے، دعائیں وہ مانگے گا، دعائیں وہ مانگے گا، مولا شیطان کے ہتھے نہ چڑھ جاؤں، میری نماز کو قبول فرما لینا، وہ بار بار مجھے ورگلا رہا ہے، تو نے 2 رکعتیں پڑھی، کبھی کہتا 3 پڑھی، کبھی کہتا فلاں پڑھا ہے، کہیں کہتا نہیں پڑھا، کتنے خیالات کا ہجوم مجھ پہ آ گیا، مولا مجھے سیدھی راہ پہ رکھنا، نماز پڑھنے والا بنا دے، قبول کر لے، میں چل رہا ہوں سیدھی راہ پر، میری حفاظت کرنا۔ اب وہ بندہ وہاں تک پہنچ گیا، کہاں تک؟ داتا صاحب تک۔ اللہ کا شکر ادا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ میں سلامتی کے ساتھ داتا صاحب پہنچ گیا۔ نمبر 2، ایک بندے نے کہا کہ میں داتا صاحب یہاں سے کسی نے کہا جانا چاہتا ہوں، تو آپ میں سے ایک شخص، پہلے میں نام نہیں لوں گا بعد میں نام لے لیتا ہوں، ایک شخص سے کہا کہ جی میں داتا صاحب جا رہا ہوں، آ میرے ساتھ، میں تجھے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ اب وہ شخص کو تھوڑی سی خوشی ہوئی کہ میں اس کے ساتھ داتا صاحب چلا جاؤں گا۔ جب آپ نے جانے کی تیاری، اس نے جانے کی تیاری کی، تو آپ میں سے کوئی بندہ اس شخص کو جانتا تھا جس نے کہا تھا آ میں تجھے اپنے ساتھ داتا صاحب لے جاؤں، اسے کہا اس کے جھانسے میں نہ آنا، بڑا مکار شخص ہے، تجھے راستے میں جا کے لوٹ لے گا۔ اب اس کو ضرورت ہے تحقیق کرے کہ یہ بندہ جس نے مجھے وہاں تک پہنچانے کا دعویٰ کیا یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، اس راستے پہ چلنے کا راہی ہے کہ نہیں ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں نا، اس راستے پہ چلنے کا راہی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ملک صاحب بیٹھے ہیں، قاری صاحب، بٹ صاحب، کوئی آدمی ادھر تشریف میں، حضرت صاحب، ان میں سے کوئی بندہ کہتا ہے آ میں جا رہا ہوں داتا صاحب میرے ساتھ، تو بھی آ جا، جب اسے پتہ چلتا ہے بندہ معتبر ہے، اس پر اعتبار، معتبر کا معنی ہوتا ہے جس پر اعتبار کیا جائے، یہ بندہ بڑا معتبر ہے، اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، لوگوں نے اس کی نیکی کی، سچائی کی گواہی دے دی، اب وہ آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل پڑا، جس بس میں یہ بیٹھیں گے وہاں وہ بیٹھ جائے گا، جس سٹاپ پر یہ اتریں گے وہاں وہ اتر جائے گا۔ یہ ہے وہ پیر جس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہیں کہ دربار مصطفیٰ تک مجھے پہنچا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا کرو؟ سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پھر اللہ رب العزت جل وعلا شان گرامی قدر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اسٹیپ وائز ہے، یہ بڑا لمبا یہ موضوع ہے لیکن میں اس کو مختصر رکھوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ پہلا کیا ہے؟ ایمان، اور دوسرا کیا ہے؟ تقوی، تیسرا کیا ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اب اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اللہ کہاں ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں ہمارا رب کہاں ہے، بتا دو بہت ہی قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ شارب سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ شارب سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پھر اس کو تلاش کرنا ہے جو اتنا قریب ہے، جو اتنا قریب ہے اس کو پھر تلاش کرنا ہے۔ ہاں، جو چیز جتنی زیادہ قریب ہوتی ہے وہ نظر اسی قدر کم آتی ہے۔ مجھے آپ کا چہرہ نظر آ رہا ہے، آپ کو بھی اپنا چہرہ نظر آ رہا ہے جی؟ آپ کے ہاتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ کے پاؤں، آپ کا پیٹ، آپ کا سینہ آ رہا ہے نظر، مگر آپ کا چہرہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ یہ آنکھوں کے زیادہ قریب ہے، یہ آنکھوں کے، جو تھوڑا دور ہو وہ نظر آتا ہے، جو اتنا قریب ہو وہ نظر ہے۔ پھر بھی اس کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس کو تلاش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے بتا دیا، پہلے ایمان لاؤ، پھر تقوی اختیار کرو، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اسٹیپ وائز ایمان ہے، تقوی ہے، متقی بن جانا ہے، اور پھر کیا ہے؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، پھر اس کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ کیا کرو؟ وسیلہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وسائل، ذرائع، یعنی جو کہتے ہیں رزق کے وسائل کیا ہیں؟ ہمارے ملک کے جو وسائل ہیں محدود ہو گئے وغیرہ وغیرہ، وسائل یعنی ذرائع، وہ چیزیں جن پر چل کر کسی شے کو حاصل کیا جا سکے۔ میں آپ کو یہ کہوں کہ چھت پر چڑھ جائیں، پہلے کیا ہوگا؟ ایمان لانا، بات ماننا، تقوی اختیار کر، انکار نہ کرنا۔ پھر کیا ہے؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، میں کہوں آپ چھت پر چڑھ جائیں، آپ کو میں حکم دوں کہ اٹھو چھت پر چڑھ جاؤ، آپ نے میرے حکم کو مانا، ایمان اور تقوی حکم کو ماننا ہے۔ آپ نے کہا ہم چھت پر بھی چڑھ جاتے ہیں، کسی نے اس دیوار کو پکڑ لیا، چڑھنا شروع کر دیا، کسی نے ستون کو پکڑ لیا، کسی نے اس ستون کو پکڑ لیا، کسی نے دروازے کو پکڑ لیا، چڑھنا شروع کر دیا، چڑھ جاؤ گے؟ چھت کے اوپر چڑھنا ہے، آپ کو کیا تلاش کرنا ہوگا؟ وسیلہ، وہ ذریعہ تلاش کرنا ہوگا جو چھت تک لے کے جائے گا، وہ ذریعہ تلاش کرنا ہوگا۔ اب کیا ہو گیا؟ تین چیزیں ہو گئیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی کرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اللہ کی جانب وسیلہ تلاش کرو۔ اب سیڑھی مل گئی۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ وجاہدوا فی سبیلہ، جاہدوا جد و جہد سے ہے۔ لفظ جہاد جو ہے نا، اس لفظ معنی اس کا کوشش کرنا ہوتا ہے۔ لڑائی کو عربی میں قتال کہتے ہیں، جہاد نہیں کہتے۔ قلم کے ساتھ بھی جہاد ہوتا ہے، جہاد بالعلم بھی ہوتا ہے، جہاد بالعقل بھی ہوتا ہے، یہ سارے مجاہد ہیں۔ مجاہد کا لفظ معنی ہوتا ہے جد و جہد کرنے والا، کوشش کرنے والا۔ اب سیڑھی مل گئی، آپ نے سیڑھی کو پکڑ کے کھڑے ہو گئے، چڑھ جائیں گے چھت پر؟ دیکھیے، آپ نے کہنا بھی مان لیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کہنا مان لینے والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ڈر بھی گئے کہ نافرمانی نہیں کریں گے۔ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، سیڑھی تک بھی پہنچ گئے، یہ سٹیپ ہو گئے۔ اب حکم کیا ہے؟ وجاہدوا، اب کوشش کرو اوپر چڑھنے کی۔ جاہدوا فی سبیلہ، جب کوشش کرو گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ فلاح پا جاؤ گے، پھر کامیابی میسر آ جائے گی۔ تو یہ چیزیں بتانے کے لیے کسی رہنما کی ضرورت ہے۔ کیا بنا؟ ان چیزوں کو بتانے کے لیے کسی، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اب رب تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو، ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکو گے، ٹھوکریں کھاؤ گے، گر جاؤ گے، ستون پکڑ کے اوپر چڑھو گے، نہیں چڑھ سکو گے، دیواروں سے چپکلی کی طرح چمٹ کر اوپر چڑھو گے، چھت سے ٹکرا جائے گا۔ تمہیں پہلے وہ سیڑھی تلاش کرنا ہوگی، پھر اس کے ذریعے سے تم چھت تک پہنچو گے۔ میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ کامیابی تمہارا مقدر بنے۔ گویا کامیابی حاصل کرنے کے لیے رہنما کی ضرورت ہے، بغیر رہنما کے راستہ
نہیں ملتا۔ من قال فی القرآن برأیہ فقد کفر، جو اپنی مرضی سے قرآن میں کچھ کہے گا وہ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، صحابہ کرام عربی تھے، ان کی مادری زبان عربی تھی، میرے نبی بھی عربی تھے، قرآن بھی عربی میں نازل ہوا۔ ضرورت کیا تھی پھر میرے نبی کی؟ قرآن عربی میں ہے، اہل عرب عربی ہیں، پھر سمجھانے کے لیے مصطفیٰ کریم کو کیوں بھیجا گیا؟ اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو۔ کیا فرمایا؟ صلاۃ قائم کرو۔ تو صحابہ کرام نے از خود اس پر عمل نہیں کیا کہ صلاۃ قائم کرو۔ صلی کا معنی ہوتا ہے ابالنا، جلانا، بھوننا، آگ کو تاپنا، اس طرح ٹانگیں لٹکا کر چارپائی پہ بیٹھ جانا، یہ سارے مصلی ہیں، سب کو مصلی عربی میں کہا جاتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ جل فرماتا ہے سیصلی نارا ذات لہب، سیصلی لفظ صلی سے ان قریب جلائے گی آگ شولوں والی ابو لہب کو اور اس کی بیوی کو۔ اللہ فرماتا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب ہم ان کو جہنم کی آگ میں جلائیں گے۔ تو صلی کا معنی کیا بنا؟ جلانا۔ صلی اللبن، اہل عرب کہتے ہیں دودھ کو ابالنا۔ صلی اللحم، گوشت کو بھوننا، جس طرح آپ وہ روسٹ وغیرہ کرتے ہیں، باربیکیو۔ صلی اللحم، صلی الخبز، روٹی کا پکانا آگ پر۔ تو صلی کا معنی ایک تو یہ ہوتا ہے آگ جلانا، آگ تاپنا۔ تو جب اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، تو کیا یہ معنی تھا کہ آگ جلا کر ارد گرد بیٹھ جاؤ، اس کو تاپنا شروع کر دو؟ صحابہ نے میرے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ کیف نصلی، ارشاد فرمائیے، رب فرماتا صلاۃ پڑھو، کس طرح صلاۃ پڑھیں؟ میرے نبی کا جواب تھا سلو کما رأیتمونی اصلی، میں تمہارا مرشد ہوں، میری جانب دیکھو جیسے میں کروں تم بھی کر لو۔ یہی نماز ہے۔ پھر میرے کریم آ کر ان کے سامنے رکوع و سجود فرما کے ایک عمل کر کے دکھایا، یہ ہے صلاۃ۔ بات سمجھ رہی ہو؟ پھر اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہاں پھر صلاۃ کہہ دیا کہ رب بھی صلاۃ نازل فرماتا ہے۔ بے وقوف جس طرح کہتے رب بھی نماز پڑھتا ہے، کہہ دیتے نا بے وقوف لوگ۔ اللہ نے فرمایا کہ میں بھی صلاۃ بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی صلاۃ۔ اب صحابہ پھر کنفیوژن کا شکار ہو جائے، یہاں صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ یا رسول اللہ پہلے اللہ نے فرمایا تھا کہ اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، آپ نے بتا دیا۔ یہاں اللہ فرماتا ہے صلاۃ، پھر اب کیا کریں؟ میرے نبی نے ان کو درود پڑھ کے سنا دیا، اب تم یہ کرو۔ اب بتانے والا کون ہے؟ میرے نبی۔ حکم اللہ نے دیا، نبی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے محبوب تم ہی ان سب کو صراط مستقیم کی دعوت دیتی ہو۔ مرشد کا معنی ہوتا ہے رشد و ہدایت کی راہ بتانے والا۔ مرشد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رشد و ہدایت کی۔ اب بات سمجھنے کی کوشش کیجئے، مرشد حقیقی اللہ کی ذات ہے، مرشد حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے بعد میرے نبی کی ذات ہے، میرے نبی کے بعد وہ لوگ جو میرے نبی کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، وہ مرشد ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ اب جو تم ان کی بیعت کرو گے، جو اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں اور ان کا سلسلہ نبی کریم تک پہنچتا ہے، تو پھر آپ اپنا تعلق نبی کے وسیلہ سے رب کے ساتھ قائم کر لیں گے، پھر راہوں پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ جو کچھ میں نے گفتگو کی ہے آپ نے اس کو سمجھ لیا ہوگا۔ اگر اس سلسلہ میں آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن، کوئی سوال پیدا ہوا ہو تو آپ سوال کر لیں، میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا۔ مطمئن ہو گئے؟ پتہ چل گیا کہ تصوف کیا ہے اور پیری مریدی کیا ہے؟ پتہ چل گیا آپ کو نا؟ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے کریم آقا رسول اللہ کے صدقہ سے ہمیں حقائق کو سمجھنے
پھر ان پر عمل کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.